من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بچیوں، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ایک حصہ ہے، یہ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ چند باتیں اس کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ پچھلا ماہ جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس میں نے آپ بھائیوں سے یہ درخواست کی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو آئے تھے انہوں نے آپ کی کچھ باتیں کی تھی، انہوں نے سکھایا تھا کہ دین کو سیکھنے کے لیے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ بات یاد ہو تو پھر ایک لمبا وقت ہمارا سوال و جواب میں گزرا بھی تھا۔ میں نے تو درخواست کی تھی کہ تقاریر تو ہوتی رہتی ہے، کیوں نہ ہم ایسا سلسلہ شروع کریں کہ سوال و جواب کا معاملہ ہو۔ بہرحال آج آنے سے پہلے ہی مجھے اطلاع دی گئی کہ بہتر ہے کہ نماز کے متعلق کچھ بات چیت کی جائے۔ تو قرآن کریم کی 21ویں پارے سے جو میں نے آیا مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلا یتلو تلاوتاً، اتلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ تلاوت یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے پیچھے ایسے چلا جائے کہ جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے اس میں اور جو پیچھے چلنے والا ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو۔ اتلو بات سمجھ آ گئی؟ اتلو تلا یتلو تلاوتاً کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے ایسے چلا جائے کردار کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ ایک تلاوت ہم کہتے ہیں پڑھنے کو، یاد رکھیے کہ یہ جو ہم پڑھنا کہتے ہیں نا، عربی میں اس کو تلاوت نہیں کہتے، عربی میں اس کو کہتے ہیں قرات، قرأ یقرأ، اقرا۔ جیسے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب کریم کی طرف سے وحی آنا شروع ہوئی تو فرشتہ جبریل نے آ کر کیا کہا تھا؟ اقرا اقرا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا انا بقارئ۔ تو قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، کسی چیز کو اوپر سے دیکھنا اور دیکھ کر پڑھنا، یہ ہوتا ہے قرات کرنا۔ اور یہ جو تلاوت ہے، تلا یتلو تلاوتاً کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے ایسے چلنا کہ اس کے اور اس آدمی کے بیچ میں کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ تلاوت۔ یہ ہے اتلو، یعنی یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ رب کریم کی وحی کے مطابق عمل کر کے دکھایا ہے۔ اتل ما اوحی الیک، آپ اس کام کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، آپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتل ما اوحی الیک، جو آپ پر اللہ رب کریم کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، وحی کیا جا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے ایسے چلیے کہ کائنات کا کوئی فرد، کائنات کا کوئی کام، کائنات کا کوئی وقت، کائنات کا کوئی سلسلہ آپ کے اور آپ پر جو آئی گئی وحی ہے اس دونوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ جو اللہ کی طرف سے وحی ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو۔ گویا اللہ رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن بنایا ہے۔ قرآن دیا ہمیں مستقل ایک کتاب، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قرآن کریم کے مطابق گزاری ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب کے اندر نازل کیا گیا، اس لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بات آ رہی ہے وہ کتاب میں مندرج کر دی گئی ہے، کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ کون سی کتاب جس کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتب نہیں کہا، یہ یاد رکھیے۔ کہا کیا ہے؟ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب واحد ہے۔ کتاب نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے۔ تثنیہ کہتے ہیں دو کو اور جمع کہتے ہیں زیادہ کو۔ ہمارے یہاں واحد جمع ہوتا ہے نا، عام ہماری اردو زبان میں واحد ہے اور جمع ہے، ایک ہے تو واحد، زیادہ ہے تو جمع۔ عربی زبان میں یہ نکتہ دیا گیا ہے کہ وہاں واحد کے ساتھ تثنیہ پھر جمع، یعنی دو ہے تو ان کو بھی الگ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں فرمایا کتاب، کتب نہیں کہا، کتبان نہیں کہا۔ کتبان ہوتا تو دو کتابیں ہوتی، اور کتب ہوتا تو زیادہ کتابیں ہوتی۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کتاب میں جو وحی کیا گیا ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے، جو آپ تک پہنچایا گیا ہے، آپ عملی طور پر اس کے پیچھے چلیے، اور اس طرح عملی طور پر چلیے کہ آپ کے اور اس کتاب کے بیچ میں اور کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اور آج یہی حکم ہمارے لیے، یہ کچھ اور چاہے حکم دیا گیا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ فرمایا واقم الصلاۃ، آگے بات کیا کہی؟ نماز کو قائم کیجیے۔ پھر فرمایا ان الصلاۃ، بلا شبہ نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آج تک آپ کی جتنی بھی عمر ہو چکی ہے، ہم نماز کی ادائیگی پر لڑ رہے ہیں یا اس کے مقصد پر؟ میرے محترم، دیکھنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نماز قائم کیجیے، اقیم الصلاۃ، نماز کا کام کیا بتایا ہے کہ نماز کا کام یہ ہے کہ آپ نمازی ہوں تو جھوٹ چھوڑ دیں، نمازی ہیں تو کم تولنا چھوڑ دیں، نمازی ہیں تو کسی کا حق کھانا چھوڑ دیں، آپ نمازی ہیں تو غیر اللہ کی طرف جانا چھوڑ دیں، آپ نمازی ہیں تو آپ کسی دوسرے کی طرف غلط نظر اٹھانا چھوڑ دیں، آپ نمازی ہیں تو کسی دوسرے کا کوئی ذرہ بھی آپ کے اوپر ہے تو آپ اس وقت واپس پہنچائیں۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کبھی زندگی میں ملاوٹ نہ کریں۔ آپ کے پاس دودھ ہے، دودھ میں ملاوٹ نہ ہو۔ آپ دکاندار ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اگر تم نے ملاوٹ کی تو تمہاری نماز کا مقصد ختم ہو گیا، تمہاری جو نظر ہے وہ گندی طرف گئی، وہ اس طرف گئی جہاں تمہیں جانے کا حق نہیں دیا تھا اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر نظر اس طرف اٹھتی ہے تو تمہاری نماز کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نماز کا جو مقصد ہے وہ کیا بتایا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آپ دیکھیے، نماز فطری شے ہے، یعنی یہ روح کی غذا ہے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ روح کو برائیوں اور بے حیائیوں سے پاک رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دو رستے اللہ رب کریم نے بتائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے،
ایک صحیح اور ایک غلط. غلط رستے سے روح کو بچانا ہے، خواہش ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ انسان یہ کرے یہ کرے یہ کرے. جب دل کرے تو پھر پوچھے کہ اللہ اس کے پیغمبر کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا یا نہیں. اگر نہیں ہے تو رک جائے، اگر ہے تو کرے. یہ چیز تھی اصل میں. اگر یہ یعنی روح کو اس طرح، یہ روح کی غذا میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے یہاں کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا، میں کہتا ہوں نماز روح کی غذا ہے. یہ یاد رکھیے، نماز روح کی غذا ہے. اور اس میں موسیقی کہاں آتی ہے؟ آپ دیکھیے، تلاوت کیجیے قرآن کو، اس میں کس طرح لے کے ساتھ، لحن کے ساتھ نہیں قرآن پڑھا جاتا. آپ یقین کریں، قرآن اگر اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دے نا انسان، تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھنا شروع کرے تو سمجھ آتی ہے قرآن کچھ نہ کچھ ایسا اندر پیدا کرتا ہے. رغبت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، خوشیاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر جب قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، یہ بات قرآن نے جو بتائی وہ نماز کا مقصد ہے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں. ہمارے جسم کی ایک غذا ہے خوراک. خوراک کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اب خوراک پر جو بحث ہے وہ کس چیز کی ہوگی؟ اگر خوراک لیں، کھائیں، خوراک ہمارے اندر طاقت نہ پیدا کرتی، جسم کے لیے غذائیت مہیا نہ کرتی ہو، کھاتے جائیں بھوک نہ مٹے، پیتے جائیں پیاس نہ مٹے، تو ہم کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کوئی جسم میں بیماری ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی اور زبان میں پنجابی بولو؟ پنجابی ہو جاتا ہے. اچھا چلو مشکل ہو جائے گی. خیر بھارت اسی جس وقت کوئی شے کھا لوا دے، صرف مقصد ہے کہ جسم ساڈا طاقت دے ملے. کیوں بابا جی؟ جسم کی طاقت واسطے کی کریدا؟ خوراک لے دیجیے، خوراک لے دیجیے، طاقت بنے. تے جے طاقت نہ بنے، وہ کوئی اور کام شروع کر دے، پیٹ خراب ہونا شروع ہو جائے، کوئی اور مصیبت بن جائے، تو پھر کی کریں گے؟ ڈاکٹر کو جاواں دے بھئی اسی روٹی کھانے ہیں، کھانا کھانے ہیں، لیکن ساڈا ہضم نہیں ہوندا، سانوں پریشانی لگی ہے، ساڈے کوئی مصیبت بنی ہے، ساڈے تے کی پتہ ہے، یہ پتہ کرو کی مسئلہ ہے. پیاس ہے، پانی پیندے جانے ہیں، پیاس بجھدی نہیں، تے ڈاکٹر کو جاواں گے. تے نماز کا مقصد دسیا ہے روح یہ صحیح رستے تے آ جائے، یعنی انسان برائیاں تے بے حیائیاں تو رک جائے. تے جو نہ رکے تے نماز کا مقصد ہویا پورا. پھر سن ڈاکٹر کو جانا پوے گا کہ سن پتہ لگے کہ یہ مسئلہ کی، یہ پریشانی کی، یہ پرابلم کی، یہ کیوں ساڈی نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں لیکن سارے کام بھی انجے ہی ہوتے جاتے ہیں. مطلب لڑائیاں بھی انجے ہی، جھگڑے بھی انجے ہی، غصہ بھی ہوئی نہ غصے تے کنٹرول ہوتا ہے. مطلب جانور میں تے گاڑاں جب مطلب ہے کہ ضرورت آ گئی ہے، کسی تقسیم کا وقت آ گیا ہے تو کوشش کر دیئے بہن کسی طریقے جا کے ساڈے واسطے بھی بیان دے آ کے گل دسو. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعین نبوی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بیت اللہ کا عادت ہے، اللہ کے سامنے چوری چوک لیتا ہے، مشرک ہے کہ تو ادھر ایک بندہ بیت اللہ کا آ جاتا ہے تے اللہ کے سامنے اپنی چوری پھیلا لیتا ہے، وہ بندہ مشرک ہے کہ مباحث ہے؟ مباحث ہے نا. تو ہاں اللہ کے گھر گیا ڈائریکٹ، اللہ یعنی کسی اور ڈیری تے نہیں گیا، کسی اور حضرت کول نہیں گیا، کسی بچائے جتنے زمانے دے انہاں کول نہیں گیا، پیراں کول نہیں گیا، بزرگاں کول نہیں گیا، ڈائریکٹ اللہ رب کریم دے گھر آ گیا تے آ کے اللہ کے سامنے چوری چوک لی. اللہ کو اپنی فریاد کرتا ہے. مباحث ہے، مومن ہوئے تو یہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکل ہو حرام، شرب ہو حرام، نفس ہو حرام، وہ دا کھانا پینا تے پہناوا حلال دا نہیں. کیف یا رب یا رب یا رب، یہ اللہ میرے اللہ، اللہ پکار دا کی اللہ پکار دا. اچھا گل سی نماز دی، کیونکہ میرے سوال ہے سی نماز دا، میں ادھر آؤں جی. نماز دا مقصد کی ہویا؟ برائیاں تے بے حیائیاں تو روکے. ہوں وہ واسطے سب تو پہلا قرآن نے گل دسی کہ جب نماز پڑھنی ہوئے تو تساں جی صحت مند ہو تو پھر کرنا ہے وضو، تے جے تہاڈی صحت ٹھیک نہیں تو پھر تساں کرنا ہے تیمم. دونوں کی اللہ کا حکم ہے. اس واسطے ضرورت ہوئے تو تساں تیمم بھی کرنا ہے، ایک دا حکم ہے اللہ کا. تے جے تسی صحت مند ہو تو پھر تساں کرنا ہے وضو. ہن تساں کرنا ہے وضو، تے وضو واسطے فرائض کتنے ہیں جی وضو دے جڑے لازم ہوتے 4.
ٹھیک ہے جی. اچھا چلو میں تھوڑی تبدیلی کر کے ہوں دسا فرائض نے پہنچ نویں گل کر صاحب کتنے فرض نے؟ چلو چلو دس جی ٹھیک ہے کتنے فرض نے دسو نا؟ 4 یا 4. اچھا جی میں کی ریکویسٹ کی جی وضو کے فرض نے 5. ٹھیک ہے تو میں پہلا دسنا قرآن تو بھئی یہ 5 کتنے نے اسی سارے چاہیے تک 4 کتنے نے. اچھا چواں کا بھی سارے سارے جو پتہ ہے وہ 4 4 ہیں کہڑے کہڑے نے جی جی 4 وضو کے فرض نے کہڑے نے؟ منہ دھونا جی ارکا تک ہاتھ دھونے بازو دھونے جی پھر سر کا مسا پھر پیر دھونے. ٹھیک ہے جی یہ 4 نے فرض ہے. ہوں میں پڑھ گیا غسل خانے میں کھلی ٹوٹی ٹھیک ہے جی میرے بازو دھوپ گیا نے منہ بھی دھوپ گیا پیر بھی دھوپ گیا نے سر کا مسا بھی ہو گیا پانی اتنے پی گیا ٹھیک ہو گیا جی. ہوں دسو وضو ہوا جی وضو ہو گیا نہیں ہوا کیوں نہیں نہیں ضرور کرنی فرض ہے ہی گل تو فرض نہیں ہو رہی. میں پنجواں فرض دسنا اصل گل ہے نا میں دسیا وہ فرض دسنا ہے فرض کی ہے پنجواں یعنی اج تک تھی ہر جگہ تو 4 ہی فرض سنے تو میں جن پوچھا نا 4 ہی فرض دسے پنجواں فرض کسی دسیا بھی نہیں لیکن میں جو سیکھا ہے قرآن تو وہ 5 فرض لکھے. ٹھیک ہے جی پنجواں فرض یہ کہ اگر تصا ترتیب کے مطابق نہ کیتا تو وضو پڑھنا نہیں یہ فرض ہے ترتیب. ٹھیک ہے جی اگر ترتیب فرض نہ ہوتی تو چہرہ بھی دھونا سی